نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کا رزق مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کا رزق اس طرح سے ڈھونڈتا ہے جس طرح سے اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو انسان کا جو رزق ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ رزق اس کو مل کر ہی رہے گا۔ تو اس لیے چونکہ تقدیر کے دو اقسام ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو تقدیر معلق ہے وہ انسان کی دعا سے اور انسان کی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے انسان جب نیک اعمال کرے گا اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا تو اس کو اتنی ہی راحت اور سکون نصیب ہوگا۔ انسان کے لیے مال کا زیادہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کے پاس کوئی چیز تھوڑی ہو لیکن وہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو کافی ہو جائے۔ اور برکت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہو اور اس کے بارے میں انسان کو پریشانی بھی نہ ہو۔ تو رزق میں برکت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پھر وہ گناہ جو اعلانیہ کیے جا رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کا تلاوت کرنا برکت کا باعث ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اپنی دکان میں اور اپنے کاروبار والی جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ شروع میں شاید زیادہ وقت لگے، لیکن جب انسان معمول کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا تو کم وقت کے اندر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تیسری اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت میں سچ بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی چیز کا عیب چھپا لیتے ہیں تو ان کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو خرید و فروخت کے وقت ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں خرید و فروخت میں سچ نہیں بولا جاتا، اور چیز کا عیب چھپانا اور جھوٹ بولنا یہ کاروبار کی ایک مہارت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد ہمیں کاروبار صبح کے وقت میں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو صبح کے وقت میں کام کرنے میں برکت عطا کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کا آغاز صبح کے وقت میں کریں، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور بازار اور دکانیں دوپہر کے وقت میں جا کر کھولی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس سے ہم رزق میں برکت سے محروم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتے ہیں اس کی بے حرمتی اور اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تقریبات کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو کھانا ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں اس کو ضائع نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کو حسد والی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو تم سلام کرو، اس سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برکت عطا ہوگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم سلام کریں اور اونچی آواز میں سلام کریں جو گھر میں موجود تمام افراد سن لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔